أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پچھلے آیات میں چونکہ رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ چند ہی دنوں کے ہیں. اب چند دنوں کا کیا مطلب ہے؟ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. ایک تو بتا دیا کہ چند دنوں کے لیے روزے رکھنے کی جو بات کی گئی تھی وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں. رمضان کے روزے عاقل بالغ صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے. دوسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ انزل فیہ القرآن، کا رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اب قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اب یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی تھی. جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں. باقی تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضروریات پیش آئی، حالات کا تقاضا ہوا، لوگوں نے وضاحت طلب کی، تو اس اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہوا. تو رمضان کے مہینے کی برکت اور خصوصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید سے خصوصی نسبت عام دنوں کے مہینے میں، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں. تراویح میں حفاظ کرام قرآن مجید سناتے ہیں، قرآن مجید کا آپس میں دور کیا کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بھی اکثر جگہ کوشش کی جاتی ہے رمضان ہی کے مہینے میں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا چونکہ نزول ہوا، اس لیے قرآن مجید سے رمضان کو خصوصی نسبت رہی. رمضان ہی کے مہینے میں
قرآن مجید سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے مسلمان بھی قرآن مجید کی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں. تو اس لیے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اب قرآن مجید جو نازل کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس. قرآن جو آیا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. ہدایت کا مطلب صحیح راہ دکھلانا، کامیابی کی راہ دکھلانا. کس راہ پر چلنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کون سے راستے پر چلنے سے دنیا میں اور آخرت میں انسانوں کی کامیابی ہوتی ہے، کون سی راہ پر چلنے سے دنیا والوں کو امن، سکون اور چین کی دولت نصیب ہوتی ہے. اس راہ کو بتلانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور کہا ھدی للناس. ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت کا ذریعہ ہے. صرف مسلمانوں کا نام نہیں لیا، کہ ھدی للمسلمین نہیں کہا، کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت یہ نہیں کہا، پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے قرآن آیا ہے. یہ ہر انسان کی مرض کا اس میں علاج ہے. ہر انسان کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا حل قرآن مجید میں ہے. ساری انسانیت کو راہ راست پر لانا ہے. ان کی جو ضروریات پیش آتی ہیں اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ قرآن مجید موجود ہے. تو قرآن مجید کے اندر ہدایت کی تو صلاحیت ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ہدایت پاتے کون ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے کون ہیں، صحیح راہ کس کو نصیب ہوتی ہے، تو اس کو بتایا کہ ھدی للمتقین، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، قرآن پر بیجا اعتراضات سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، سب سے بڑھ کر شرک اور بت پرستی سے بچتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. ورنہ قرآن کے اندر ہدایت کی صلاحیت تو سب کے لیے ہے، لیکن انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، شرک ہوتا ہے، تو پھر قرآن کی ہدایت کا اس پر اثر نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا کہ وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، اور پھر قرآن کے اندر کیا ہے؟ بینات، واضح دلائل ہیں. بین کہتے ہیں واضح اور کھلی ہوئی چیز کو، بالکل واضح دلائل ہے. من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرق کرنے والی چیز. قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے بالکل واضح ہے، دو دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہیں. جو آدمی قرآن کو سمجھتا ہے اور ان کی آیتوں پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات بالکل واضح ہے. اگر سمجھنے والا صحیح ذہنیت کو لے کر بیٹھ جائے تو ہر چیز اس کو مطمئن کرنے والی ہوتی ہے، ہر چیز اس کو مطمئن کرنے والی ہوتی ہے، ہر فیصلے پر وہ راضی ہو سکتا ہے. ایک آدمی غلط نیت سے ہی بیٹھ جائے، غلط چشمہ پہن کر ہی بیٹھ جائے تو ممکن ہے اس کو قرآن مجید کی آیتوں کے سمجھنے میں کوئی مشکل اور پیچیدگی پیش آئے. ورنہ قرآن مجید کی آیتیں تو جس بات کو بیان کرنا چاہتی ہیں اس کو بالکل کلیئر اور واضح بیان کرتی ہیں. تو اس لیے کہا وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کی واضح چیزیں قرآن مجید کے اندر ہے. ہدایت کا مطلب وہی راہ دکھلانے والی، خیر کی طرف راہ دینے والی، اچھے اچھے احکام ہیں جو واضح انداز میں بیان کیے گئے. والفرقان، اور فرق کرنے والی چیزیں بھی ہیں. دو دو چار کی طرف اللہ نے بتا دیا کہ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز ناحق ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ اللہ نے اس طرح سے بتایا ہے کہ قرآن اگر سمجھ لے گا آدمی تو سچائی اور غیر سچائی کے درمیان فرق کرے گا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرے گا،
اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، صحیح راہ حاصل کرنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔